کینٹن فیئر پاکستانی تاجروں کے لیے ایک قیمتی ذریعہ رہا ہے۔ اس نے انہیں عالمی سطح پر اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کرنے، ممکنہ خریداروں اور شراکت داروں سے رابطہ قائم کرنے اور اپنے کاروبار کو مضبوط کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ چین کے انٹرنیٹ نے تیزی سے ترقی کی ہے اور اب یہ ضروری ہے کہ روایتی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجیز کو شامل کیا جائے اور اس کی کارکردگی کو مسلسل بہتر بنانے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔ جہاں پر آپ کو روایتی چینی سٹائل کی بلڈنگز اور ویسٹرن سٹائل کی جو طرز تعمیر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چائنیز جو لوگ ہیں، جو خاص طور پر ینگ لوگ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس مقام کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ 133واں چائنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میلہ، جسے کینٹن فیئر بھی کہا جاتا ہے، 15 اپریل سے 4 مئی تک چین کے شہر گوانگژو میں منعقد ہوا۔ تقریباً 35,000 کاروباری اداروں نے 70,000 بوتھس قائم کیے، جس کی وجہ سے یہ تاریخ کا سب سے بڑا کینٹن فیئر بنا۔ آئیے اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 1957 میں شروع کیا گیا کینٹن میلہ ایک جامع بین الاقوامی تجارتی تقریب ہے۔ ترقی کے سالوں کے دوران یہ اب چین کی غیر ملکی تجارت کو فروغ دینے اور چین کے غیر ملکی تجارت کے شعبے کے ایک بیرومیٹر کے طور پر سب سے پہلے اور اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس سال ایونٹ نے 220 سے زیادہ ممالک اور خطوں سے خریداروں کو صوبہ گوانگتونگ کی طرف راغب کیا ہے۔ یہاں سب کچھ اچھا ہے۔ ہم یہاں الیکٹرانک مصنوعات کے لیے آئے ہیں۔ میں پہلی بار کینٹن فیئر میں آیا ہوں۔ انتظام اچھا ہے جو خریداروں کے لیے کوئی بھی چیز خریدنا آسان بناتا ہے۔ کینٹن فیئر کی بدولت یہاں سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہے۔ اس سے خریدار کا سفر کا کافی وقت بچ سکتا ہے۔ یہاں کی مصنوعات کی قیمتیں اور ٹیکنالوجیز بھی مسابقتی ہیں۔ ہمیں ایسا موقع فراہم کرنے کے لیے چینی انتظامیہ کا شکریہ۔ پہلی بار میں نے کینٹن فیئر میں 2015 میں شرکت کی تھی۔ میں سب سے پرانے شرکاء میں سے ایک ہوں۔ میری ایک تجارتی کمپنی ہے جو مشرق وسطیٰ کی مارکیٹ کو فروغ دینے کی کوشش کرنے والے صارفین کے لیے خدمات فراہم کرتی ہے۔ یہاں آپ بہت سی نئی ٹیکنالوجیز اور نئی صنعتیں دیکھ سکتے ہیں۔ آخری بار میں نے کووڈ-19 وبا سے قبل کینٹن فیئر میں شرکت کی تھی اور میرا کاروبار دوبارہ شروع ہوا ہے۔ میں اس تقریب میں پرانی فیکٹریوں اور نئے گاہکوں سے ملنے کا منتظر ہوں۔ کینٹن فیئر دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کی ضرورت کی ہر چیز، مثال کے طور پر سوئیوں سے لے کر بھاری مشینری تک مل جائے گی۔ میں مختلف صنعتوں میں استعمال ہونے والی انجینئرنگ سے متعلق مصنوعات دیکھنے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ چین نے بہت ترقی کی ہے۔ چین کی مصنوعات کا معیار کافی بلند ہو گیا ہے۔ یہاں آپ کو کم قیمت پر یورپی معیار کی اشیاء مل سکتی ہیں۔ اس قسم کے تجارتی میلے پاکستان میں بھی ہونے چاہیے۔ پاکستان میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ کہ ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ہمیں اس میں ترقی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ برآمدی میلے میں 54 نمائشی سیکشنز اور تقریباً 70,000 نمائشی بوتھس کے ساتھ 16 مصنوعات کی کیٹیگریز کی نمائش کی جائے گی اور 73% نمائش کنندگان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ ساتھ ممالک اور خطوں سے ہیں۔ کینٹن فیئر میں شامل ہونے سے آپ کو دوہرا فائدہ مل سکتا ہے، یعنی آپ کو یہاں نہ صرف چینی خریدار بلکہ بین الاقوامی خریدار بھی مل سکتے ہیں۔ کینٹن فیئر پاکستانی تاجروں کے لیے ایک قیمتی ذریعہ رہا ہے۔ اس نے انہیں عالمی سطح پر اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کرنے، ممکنہ خریداروں اور شراکت داروں سے رابطہ قائم کرنے اور اپنے کاروبار کو مضبوط کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ پاکستانی کاروباری مالکان کئی دہائیوں سے کینٹن میلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سال 10 سے زائد پاکستانی کاروباری ادارے میلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ کینٹن فیئر نے پاکستانی تاجروں کو دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے کے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں۔ آ کے جب شروع کیا تو بس سٹارٹنگ تو ظاہر ہے مجھے 18 سال ہو گئے ہیں تقریباً یہاں پہ، تو بڑی محنت کی ہے، آہستہ 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 الحمدللہ آج سکسیزفل ہوئے ہیں۔ کینٹن فیئر کی خصوصیت یہ ہے کہ کسٹمر کے لیے ایزی فائنڈ پروڈکٹ، مطلب آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ پورے چائنا کی، پوری دنیا کی پروڈکٹ آپ کو مل سکتی ہے۔
تو اس لیے کینٹن فیئر کا تو یہی ہے کہ پوری دنیا سے فارنر اسی لیے آتا ہے کہ اس کو ایک جگہ پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لنکس مل جاتے ہیں، فیکٹری کی انفارمیشن مل جاتی ہے، تو اس لیے مطلب بہت افیکٹو ہے یہ۔ دیکھیں کینٹن فیئر تو بہت فائدہ مند ہے، اور اگر ہم اپنی پروڈکٹ کی پریزنٹیشن اچھے طریقے سے کریں، اچھا بوتھ بنائیں، تو پوری دنیا میں ہماری مطلب پروڈکٹ جا سکتی ہے، کیونکہ یہ خالی کوئی چائنا کے لیے تو ہے نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا سے وزٹر آتا ہے، پوری دنیا سے بزنس مین آتا ہے، نہ اس طرح سے پروموشن ہوتی ہے، نہ فیئر لگتے ہیں۔ یہاں پہ تو پوری دنیا آتی ہے، چائنا میں پوری دنیا سے باہر آتا ہے، آپ کا پورا مڈل ایسٹ ہے، یورپ ہے، رشیا ہے، افریقہ ہے، پوری دنیا سے کسٹمر آپ دیکھیں پوری دنیا سے باہر آیا ہوا ہے۔ تو ہماری پروڈکٹ کو بھی اسی طرح آپ ذرائع مل سکتی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے پروموٹ کریں اور اس طرح سے مطلب وہ لے کے آئیں۔ This is the fair where یہ پلیٹ فارم پاکستانی تاجروں کو ایسے شاندار مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی کاروبار اور تجارتی طریقوں سے متعلق تازہ ترین رجحانات کو سمجھ سکیں۔ کینٹن فیئر پاکستانی تاجروں کو مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ وسیع پیمانے پر تجارتی روابط، شراکت داری اور نیٹ ورکس پیدا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے۔ کینٹن فیئر کے ذریعے پاکستانی تاجروں کو تجارتی مصنوعات کی وسیع رینج سے متعارف کرایا جاتا ہے، جسے وہ اپنے ملک میں درآمد اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم پاکستانی کاروباری کمپنیوں کو ون سٹاپ شاپ کی پیشکش کرتا ہے جو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے نئے آئیڈیاز اور مصنوعات کی تلاش میں ہیں۔ گوانگزو میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کے حکام گوانگزو اور اس کے آس پاس کے اضلاع میں پاک چین تعاون کے مواقع کے بارے میں پر امید ہیں۔ China ASEAN Expo where our حالیہ برسوں میں گوانگ ڈوانگ سمیت جنوبی چین کو ہونے والی پاکستان کی برآمدات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ 2019 میں برآمدات کا حجم تقریباً $550 ملین تھا، جو 2022 میں تقریباً $1 بلین تک جا پہنچا ہے۔ کیونکہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پاکستان کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، یہاں کے لوگ جب پاکستان کی مصنوعات دیکھتے ہیں تو ان کا رد عمل بہت مثبت ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستانی مصنوعات خریدنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی مصنوعات کی مانگ اس مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے اور مستقبل بہت روشن ہے۔ پاکستان کی برآمدات ہمارے کونسلر ڈسٹرکٹ کے 5 صوبوں میں ہیں، جن میں گوانگ ڈوانگ، گوانگشی، فوجیان، ہائینان اور صوبہ ہنان شامل ہیں۔ ہمیں برانڈنگ اور اپنی مصنوعات کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے اس علاقے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ گوانگ ڈوانگ، ہانگ کانگ، مکاؤ، گریٹر بے ایریا کی ترقی مختلف شعبوں میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کے لیے بھی بہت سے مواقع فراہم کرتی ہے۔ گریٹر بے ایریا دنیا کے ترقی پذیر شہروں کے لیے ایک حقیقی امنگ بننے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ نہ صرف تجارت بلکہ تکنیکی اختراعی تعاون کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہر قوم اپنے ہم وطن لوگوں کے لیے حقیقی خوشحالی حاصل کر سکے۔ they are one of the largest importer in اس the سال world. کا کینٹن فیئر تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا میلہ ہے، لیکن یہ ابھی تک اپنے مکمل جوبن پر نہیں آیا۔ اس بار مختلف ممالک سے بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن فلائٹ اور ویزا کے مسائل درپیش ہیں۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں 134واں کینٹن فیئر اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ منعقد ہوگا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مارچ سن 2023 میں پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 22.6% کی نمایاں کمی ہوئی۔ اس پس منظر میں پاکستانی ٹیکسٹائل کے تاجر اب چین کی مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں، جو کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کا ایک بڑا درآمد کنندگاہ بھی ہے۔ انٹر ٹیکسٹائل سپرنگ سمر شنگھائی ملبوسات اور کپڑوں کی نمائش کے بین الاقوامی سیکشن میں دنیا بھر سے آئے سیاح مختلف قسم کے کپڑوں اور ملبوسات سے حیران ہیں۔ مجھے اسکارف میں دلچسپی ہے اور یہاں کے اسکارف رنگ برنگے ہیں، اس لیے میں اس کی مارکیٹ اور مینوفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں آتی ہوں اور پھر کچھ اپنے پسندیدہ سٹائلز کا انتخاب کرتی ہوں۔ اب لوگ اس اسکارف کلچر میں قدرے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں آن لائن ای کامرس بزنس کر رہی ہوں، لہٰذا میں اس اسکارف کو پروموٹ کرنے کے لیے پر امید ہوں۔
پاکستان میں تیار کردہ کھیلوں کے فیشنیبل لباس سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک بن گئے ہیں۔ اس اسٹال پر ممکنہ خریداروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ پاکستان میں ایک چینی فیبرک اور گارمنٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کی سیلز اور مارکیٹنگ ڈائریکٹر ڈیزی ڈی ظاہرین کو پاکستان میں تیار ہونے والے ٹیکسٹائل کے فوائد اور ٹیکنالوجی، کم کاربن اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے کمپنی کے عزم کے بارے میں بریفنگ میں مصروف ہیں۔ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کو جدید انداز میں پیش کرنے اور کھیلوں کے معروف برانڈز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے مواقع بڑھانے کے لیے ایسی بین الاقوامی نمائش میں شرکت کرنا ہمارے لیے ایک اچھی کاوش ہے۔ ایک مشہور ٹیکسٹائل ملک کے طور پر پاکستان کاٹن اور ڈینم مصنوعات کی پیداوار میں دنیا میں سر فہرست ہے، لیکن فنکشنل فیبرکس میں کم ہے۔ پاکستان میں اس وقت واحد کمپنی ہے جو قابل تجدید پولی ایسٹر مصنوعات تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم پاکستان میں فنکشنل فیبرکس، خاص طور پر سسٹینیبل فیبرکس جیسا کہ ریسائیکلڈ فیبرکس کو مزید فروغ دینے کے ساتھ ساتھ پہلے سے بہتر بنائیں گے تاکہ بین الاقوامی گاہکوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پائیدار طریقوں کو فروغ دینے میں مدد کی جا سکے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کاربن خارج کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس انڈسٹری میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور اعلیٰ معیار کی پائیدار ترقی حاصل کرنے کے لیے کلین انرجی کے استعمال کی ضرورت ہے۔ ریسائیکل شدہ پولی ایسٹر پیٹرولیم وسائل پر زیادہ انحصار سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی آتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ضائع شدہ پلاسٹک کی خالی بوتلوں کو ریسائیکل کیا جاتا ہے اور ہائی پرفارمنس فنکشنل فیبرکس کاتا جاتا ہے۔ لوگوں کو پہننے کے لیے آرام دہ کپڑا فراہم کر کے ہم لوگوں کی زندگی میں دوبارہ جگہ بنا سکتے ہیں۔ فی الحال کمپنی کے پاس 50 سے زیادہ سلائی لائنیں ہیں۔ یہ بنائی، کڑھائی اور مختلف فنکشنل فیبرکس تیار کرنے کے لیے مشینری اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جس کی ماہانہ پیداوار 10 لاکھ گارمنٹس برآمد ہوتی ہے۔ اسے پاکستانی حکومت نے گزشتہ سال ایک خصوصی اقتصادی زون قائم کرنے کی اجازت دی تھی اور توقع ہے کہ اگلے سال ایک ماہ میں 2.5 ملین میٹر فیبرک تیار کیا جائے گا۔ اسپیشل اقتصادی زونز میں فیبرک پروڈکشن میں مصنوعی فائبر فنکشنل فیبرکس، اعلیٰ لچک والے فنکشنل فیبرکس، فلیس فنکشنل فیبرکس اور میرینو اون فیبرکس شامل ہوں گے۔ چین کے انٹرنیٹ نے تیزی سے ترقی کی ہے اور اب یہ ضروری ہے کہ روایتی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجیز کو شامل کیا جائے اور اس کی کارکردگی کو مسلسل بہتر بنانے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔ اسپیشل اکنامک زون میں ہمارے پلانٹس بھی انٹیلیجنٹ ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزریں گے، جس میں ڈیجیٹل انفارمیشن سسٹم کو نافذ کرنا بھی شامل ہوگا تاکہ ملکی ٹیکسٹائل برآمدات کو بڑھایا جا سکے۔ 2022 میں چین کو پاکستان کے مردوں کے ملبوسات کی برآمدات میں تقریباً 33% اضافہ ہوا اور چین کو اس کی ٹی شرٹ کی برآمد 2023 کے پہلے 2 ماہ میں $5.53 ملین تک پہنچ گئی، جو 2022 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 106% زیادہ ہے۔ بیمار ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ رہی ہے اور اس کی بنیادی حیثیت اور صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اب پاکستان سے چین کو زیرو ٹیرف کے ساتھ زمینی ٹیکسٹائل برآمد کرنے میں صرف 7 دن لگتے ہیں۔ بہت سے پاکستانی ٹیکسٹائل برآمد کنندگان ان بڑے فوائد سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اور ایک 38 سالہ پاکستانی ٹیکسٹائل کمپنی کے چائنا آپریشنز کے سربراہ عثمان سعید بھی ان میں سے ایک ہیں۔ پاکستان 40 سے 50 سالوں سے چین کو کاٹن اور یارن برآمد کر رہا ہے اور ہم فیبرکس اور ریڈی میڈ گارمنٹس یعنی تیار شدہ کپڑوں کی برآمدات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی ٹیکسٹائل نمائش پاکستانی مصنوعات کی نمائش کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ پاکستانی نمائش کنندگان ہمارے چینی رفقائے کار کی جدید ترین ٹیکنالوجیز اور رجحانات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل کا ایک سرکردہ ملک ہے جس کی پیداواری صلاحیت پوری صنعتی سلسلے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی زیادہ تر ٹیکسٹائل مصنوعات یورپ اور امریکہ کو برآمد کی جاتی ہیں۔ عثمان کی طرح بہت سے پاکستانی ٹیکسٹائل برآمد کنندگان کو چینی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کا سنہری موقع نظر آتا ہے جو وبائی امراض کے بعد زور پکڑ رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے امکانات بھی ہیں۔ دیکھیں جی، چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، بردرلی ریلیشنز ہیں اور چائنا سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو چائنا سے ہمیں جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے۔ ہمارے ہاں ہمارے میٹلز، ہمارے ربڑ بٹنز ہوتے ہیں، پاکستان میں
میٹلز کے لیے کوئی اچھا پلانٹ ہے ہی نہیں, ہمیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, مشینری ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی. اس طرح کے پروجیکٹ لگائے پاکستان میں. اس کے علاوہ چائنیز انویسٹر جو ہے وہ بالکل اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے. ہم کہتے ہیں کہ ادھر آئیں, ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں, اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کے لیے میں یہ سجیشن دوں گا کہ جو چیزیں ہم نہیں کر رہے اگر اس پہ آ جائیں, اس میں ان کے مارجن بہت مل جائیں گے, ان کو پروفٹ ان کو بہت زیادہ ملے گا, ان کا مارجن بڑھے گا اس سے. سن 2023 چین پاکستان سیاحتی تبادلوں کا سال قرار دیا گیا ہے. اسی حوالے سے آج ہماری توجہ سیاحتی شعبے سے منسلک ہے. بیجنگ ایک جدید عالمی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ طویل تاریخ کا حامل شہر بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے رپورٹر ملک جو کہ سیاحت کے شوقین ہیں بیجنگ کے مرکز میں موجود ہیں, جہاں جدت اور روایت کا باہم امتزاج ملتا ہے. جی, اس وقت میں موجود ہوں بیجنگ فن یا بیجنگ اسکوائر پر, جو تاریخی مقامات اور کہانیوں سے بھری ہوئی جگہ ہے. یہ بیجنگ کا ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے, جہاں پر آپ کو روایتی چینی سٹائل کی بلڈنگز اور ویسٹرن سٹائل کی جو طرز تعمیر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ چائنیز جو لوگ ہیں, جو خاص طور پر ینگ لوگ ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ اس مقام کا رخ کرتے ہیں. وہ یہاں پر موجود جو بک شاپس ہیں اس پر جاتے ہیں, یہاں پر جو برانڈڈ فیشن شاپس ہیں ان پر وہ جاتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, اپنا وقت اچھا گزارتے ہیں. اور یہاں پر بہت سا اوپن ایریا بھی ہے, تو وہ یہ تمام چیزیں انجوائے کرتے ہیں. ان کو ایک جدید اور روایتی جو چین کی جھلک نظر آتی ہے اس علاقے میں. بیجنگ فن تھیانمن اسکوائر کے جنوب میں بیجنگ کے ایک نئے ثقافتی نشان کے طور پر واقع ہے, جو 33,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے. پرانے بیجنگ میں یہ ایک فیشن ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا, جو فرانسی کے شانزے لیزے ایونیو اور امریکہ کے 5th ایونیو کے برابر ہے. اس کی مکمل تعزین و آرائش نہیں کی گئی تھی, لیکن پرانی گلیوں اور ہٹس کی تاریخی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا, جس میں نئے فیشن برانڈ داخل ہوئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی شاپ کافی مشہور ہے, اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وی ورک جو ہے یہ بھی ایک برانڈ ہے چائنا میں, جو کہ یہاں پر کافی مشہور ہے. یہ جو ایریا ہے یہاں پر ریگولر ایگزیبیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے, جس میں مختلف مصنوعات جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں, اور بہت زیادہ ٹائم کے لیے یہ ایریا خالی بھی ہوتا ہے. بچے آتے ہیں, لوگ یہاں پر اپنی تصویریں بناتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں. ویلاگر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس مقام پر آتے ہیں اور مختلف جو ویڈیوز ہے شوٹ کرتے ہیں. اور ویری نائس, خوبصورت. واو, یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت بڑا ہے. ویری نائس. بیجنگ کے تفریح علاقے میں اس بک سٹور میں مختلف زبانوں میں کھانے پکانے, آرٹ, فیشن, طرز زندگی اور اس طرح کی بہت سی زبانوں کے نسخے موجود ہیں. مجھے اس کا ماحول پسند آیا اور یہ جگہ بہت اچھی ہے. تھیانمن مرحاب کھڑکی کے بالکل باہر ہے. اس جدید اور روایتی بک سٹور کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کتنا زبردست نظارہ ہے, اور بہت سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست لوکیشن پر ہے اور بہت ہی اچھا بک سٹور ہے. تو آپ بیجنگ آئے تو مسٹ اس کا وزٹ کریں.
वेरी नाइस, बहुत आला, खुशबू बहुत अच्छी है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक चीनी परफ्यूम की दुकान पर। ये ब्रांड काफ़ी मशहूर है और ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न स्टाइल गार्डन का जो स्टाइल है उससे इम्प्रेस होकर ये स्टाइल अपनाया गया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल और जो मुख्तलिफ़ तबके फ़िक्र के लोग हैं वो इनके सार्फिन हैं और इनका टारगेट यही है। तो इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी है जो कि पूरे चीन में काफ़ी ज़्यादा ये ब्रांड मकबूल है। वाह, ये जो पौधा मैंने अभी अभी सूंघा है ये बेसिकली लेवेंड्रा एक पौधा है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो ट्रेडिशनल यानी कि रवायती अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज इससे किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत ही साफ़ थी और बहुत ही क्लीन थी। इसका जो ऑयल है वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो आधे सर का दर्द है या आपको जो ज़हनी तनाव है या इस तरह की कोई भी बीमारी है सर की तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। 130 किलो अगर ये फूल हों तो उनसे सिर्फ़ 1 किलो ऑयल निकलता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कीमती है और कितना मुफीद है। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही साफ़ है और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई रवायती किसी पौधे की आप खुशबू ले रहे हैं और अंदर से आपको सुकून फ़ील होता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसको दिमागी झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। बेइजिंग स्क्वायर मंसूबे के दूसरे मरहले की तामीर शुरू हो चुकी है और तवक्को है कि इस साल के आखिर तक मरकज़ी तामीर मुकम्मल हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये जगह पूरी दुनिया से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करेगी। वाह, वो है बेइजिंग। मैं बेइजिंग में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इसका तर्जुमा ये है और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।